راز وفا از قلم مایا خان، قسط نمبر 36۔ گاہک نے ایک بار پھر غور سے سامنے دیکھا، جہاں رومیسا بارش میں کھڑی کسی کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اسے لڑتے دیکھا تھا، جو دور سے ہی کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ ایمان آپی، وہ چھوٹا بچہ ہے، آپ نے کیوں اسے دھکا دیا؟ رومیسا نے ایک بار پھر غصے میں ایمان سے پوچھ گئی، جو ابھی آتے ساتھ ہی ان دونوں کو خوش دیکھتی جان بوجھ کر پاس سے گزرتی احمد کو نیچے گرا گئی، جس پر وہ ایک دم گرنے پر تقریباً رونے کو تھا، اور رومیسا کو ایمان کی حرکت ایک آنکھ نہیں بھائی، اس لیے پہلی بار وہ اس طرح بول رہی تھی۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے میں تمہیں اس قابل سمجھتی ہوں کہ تمہارے سوال کا جواب دوں؟ ایمان اپنے ہاتھ میں پکڑ کر چھتری گھماتے ایک نظر احمد کو دیکھتے رومیسا پر طنز کر گئی۔ جب آپ نے غلطی کی ہے تو جواب بھی آپ کو ہی دینا ہوگا ایمان آپی، رومیسا اس کی ہر ڈرمی پر چلاتے ہوئے بولی۔ اسے احمد کے بازو پر لگی چوٹ تکلیف دے رہی تھی، ورنہ وہ شاید کبھی ایسے نہیں بولتی۔ وہ جسٹ شٹ اپ، اپنی اوقات میں رہو تم، ایمان نے نفرت سے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ لہجہ مقابل کو کمتر سمجھنے والا تھا۔ ہم اپنی اوقات میں ہی تھے ایمان آپی، آپ ہی آئی ہیں یہاں، اور آتے ہی احمد کو گرا دیا۔ اب رومیسا بھی مقابلے پر پورا جواب دے رہی تھی۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ ایمان پیچھے آتے گاہک کو دیکھتے مصنوعی حیرت سے بولی۔ آپ لائق ہیں اس لہجے کی۔ ہم غریب ہیں، لیکن یقین کریں ہم لوگ بھی انسان ہی ہیں، جن کی دو پل کی خوشیاں آپ لوگوں سے دیکھی نہیں جاتی۔ امیر ہیں تو دل بھی اپنا امیروں والا کریں۔ رومیسا تو ایک بار شروع ہوئی تو بولتی چلی گئی۔ اسے احمد کی چوٹ دیکھتے غصہ آ رہا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو رومیسا۔ ابھی آگے رومیسا پھر کچھ بولتی کہ پیچھے سے آتی گاہک کی آواز پر ایک دم اچھلی۔ جو ایک بھی نظر اس کے بھیگے سراپے پر ڈالنے کی بجائے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور سنجیدہ تاثرات کافی تھے رومیسا کی زبان کو بریک لگانے کے لیے۔ ایمان، آپ اندر جائیں، آپ کا مقام یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایرے گیرے کی باتیں سنتی پھریں۔ گاہک ایمان کی مصنوعی معصوم شکل کو دیکھتے بولا، جس پر ایمان سر ہلاتے اندر چلی گئی۔ پیچھے رومیسا اس کے الفاظ سنتے اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی، جو ان کے بات سنے بغیر اسے ایرا گیرا بول رہا تھا۔ کیا تم یہاں کھیلنے کے پیسے لیتی ہو جو اس بچے کے ساتھ کھیل رہی ہو اور دوسروں کے ساتھ زبان چلا رہی ہو؟ گاہک نے رومیسا کو گھورتے کہا۔ اس کی پچھلی بات بھی رومیسا کے دل کو لگی اور اب والی بھی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ چلو احمد، یہ بے حس لوگ ہیں، ان سے بات کرنے سے زبان ہماری ہی کٹے گی۔ رومیسا گاہک کو جواب دینے کی بجائے احمد کو گود میں اٹھائے کوارٹرز کی طرف بڑھ گئی۔ گاہک جو اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا اسے محض موڑ ہی سکا۔ ابرار ساحل کو خود کھانا کھلاتے سلا کر وہاں سے نکلتے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ واپسی پر بھی اس کی سوچوں میں صرف ساحل شاہ ہی تھا۔
جو آج سے پہلے کبھی اس قدر نہیں ٹوٹا بکھرا تھا جس طرح آج تکلیف میں تھا۔ ابرار کو ریحان پر بھی تب چڑھی ہوئی تھی جو ساحل سے بدتمیزی کر کے گیا تھا۔ ابھی ریحان سامنے ہوتا تو اس کا منہ توڑ دیتا وہ۔ دماغ میں صرف ساحل تھا۔ ایک نظر گھڑی پر وقت دیکھا جہاں رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ صبح 12 بجے سے ساحل کے پاس تھا اور اتنا وقت ہو چکا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آج ساحل کو اس کی ضرورت تھی اور وہ ساتھ تھا، یہی کافی تھا اس کے لیے۔ اچانک گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ برہان بابا کی جان۔ ابرار شاہ اپنے چہرے کی سنجیدگی باہر ہی چھوڑ کر آتا تھا اور برہان کے سامنے بالکل کول رہتا تھا اور نرم، کیونکہ بیٹے اخلاقیات باپ سے ہی سیکھتے ہیں۔ نیہا، برہان، کہاں ہیں آپ لوگ؟ لاؤنج اور کچن میں کسی کو نہ دیکھتے ابرار شاہ آواز دیتے کمرے کی طرف بڑھا۔ دماغ میں کچھ یاد نہیں آیا۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ جاتے ہوئے انہیں تیار ہونے کا بول کر گیا تھا۔ اور انہیں لے کر حویلی جانا تھا۔ برہان، نیہا، ابرار شاہ نے پھر سے پکارا۔ کمرے میں بھی مکمل اندھیرا تھا۔ وہ کبھی اتنی جلدی نہیں سوئے تھے جتنی جلدی آج خاموشی تھی۔ ابرار نے لائٹ جلاتے دیکھا جہاں نیہا لائٹ جلنے پر فوراً آنکھیں کھول گئی۔ اس کی نیند بہت کچی تھی لیکن آنکھیں واپس بند کرتی سوئی ہوئی ہی بنی رہی، جبکہ ابرار شاہ کی نظر لائٹ جلاتے ہی سامنے بیگز کی طرف گئی تو ساری بات فوراً یاد آئی۔ اوہ شٹ یار! ایک دم خود کے بھول جانے پر اسے شدید غصہ آیا۔ وہ خود نہیں آ سکا تھا تو انہیں کال ہی کر دیتا۔ اس نے بے ساختہ اپنا فون نکالتے دیکھا جہاں ایک عرصے بعد لائف لائن کے نمبر سے 10 کالز آئی تھیں۔ دل کیا کہ اپنا سر پھاڑ دے۔ اس کا موبائل سائلنٹ تھا جس کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیوں نیہا نے برہان کو جلدی سلایا ہے۔ یقیناً وہ بار بار جانے کا پوچھ رہا ہوگا، لیکن ابرار کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ ابرار شاہ کو خود کی لاپرواہی پر اب غصہ آ رہا تھا۔ وہ جتنا سب صحیح کرنے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی کچھ نہ کچھ خراب ہو جاتا تھا۔ نیہا اسے کافی دیر تک کچھ بھی نہ بولتے دیکھ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی جو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کوس رہا تھا، لیکن اس کے کوسنے اور افسوس کرنے سے اب کیا ہی ہوگا۔ نیہا کچھ بھی کہے بغیر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ تھیں، ناک لال تھی جو اس کے بہت زیادہ رونے کی اطلاع دے رہی تھی۔ نیہا، آئی ایم سوری یار۔ ابرار شاہ نیہا کی طرف بیڈ پر اسے بیٹھے دیکھ بولا۔ لہجہ ندامت بھرا تھا۔ وہ نیہا کی نم آنکھوں سے نظریں چراتے بولا، جو پنک کلر کی پاؤں تک آتی لانگ فراک میں بالکل تیار سر تا پیر سجی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آپ کیوں سوری کر رہے ہیں؟ سوری تو مجھے اور برہان کو آپ سے کرنا چاہیے جو آپ کی مصروفیات میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ نیہا اسپاٹ چہرے کے ساتھ ابرار شاہ کو دیکھتے بولی۔ چہرے پر کوئی ایک تاثر بھی نہیں تھا، سراسر ابرار پر طنز کیا گیا۔ میرا کوئی کام بھی آپ سے اور برہان سے زیادہ ضروری نہیں ہے، نہ کبھی ہوگا، ابرار شاہ نم سے لہجے میں بولا۔
اسے نیہا کا سرد و سپاٹ چہرہ تکلیف دے رہا تھا۔ دل تو پہلے ہی خود کی غلطی پر کوس رہا تھا۔ آپ کی ہر بات، ہر وعدہ جھوٹا ہوتا ہے ابرار۔ آپ صرف ایک سراب ہیں جو نظر تو آتا ہے لیکن پاس ہوتا نہیں ہے۔ نیہا اس کے نرم لہجے اور بات پر ہلکی آواز رکھتے چیخی۔ اس نے کتنی بار مقابل کو فون کیا تھا لیکن اس نے ایک بھی نہ اٹھا کر اسے اس کی ویلیو بتا دی۔ وہ تو پہلے ہی ابرار شاہ سے اچھا خاصا بدگمان تھی اور اب مزید ہو چکی تھی۔ میں ساحل کے پاس تھا یار، اسے میری ضرورت تھی، وہ اکیلا تھا۔ ابرار شاہ آنکھیں بند کرتے نیہا کو اپنی صفائی دینے لگا۔ انداز نرم تھا لیکن تھکا ہوا بھی۔ ہاں ہاں، کبھی ساحل لالا کے پاس ہیں آپ کیونکہ انہیں آپ کی ضرورت ہے، کبھی اپنی ماما کے پاس ہیں آپ کیونکہ انہیں آپ کی ضرورت تھی، کبھی آپ سب چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کی ماما چاہتی تھی۔ ایک بات بتائیں، میں اور برہان کہاں ہیں اس سب میں؟ میں نہ کل آپ کے لیے امپورٹنٹ تھی اور نہ ہی آج، اور آج آپ ساحل ساحل لالا کے لیے مجھے بھول گئے اور پہلے چچی کے لیے۔ آخر میں آپ کو کیوں یاد نہیں رہتی ابرار؟ کیا میں اتنی غیر گزری ہوں؟ چلے میں نہ صحیح ایک معصوم بچے کو تو یاد رکھ لیتے جسے آپ کی عادت ہو چکی ہے۔ اب وہ ابھی ابھی روتے ہوئے سویا ہے لیکن آپ تو صبح کے گئے۔ اب آ رہے ہیں اور آ کر بول رہے ہیں کہ ساحل لالا کو آپ کی ضرورت تھی۔ ایک نیہا شاہ کو ہی بس کبھی آپ کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو ہمیشہ آپ اسے چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ نیہا ابرار کی بات پر پہلے طنزیہ مسکرائی اور پھر اس طرح بولتے اس کی ایک ایک بات یاد دلوا گئی کہ ابرار شاہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کی کسی بات کو جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ مقابل ہر بات میں صحیح تھی۔ وہ بولتے بولتے پاگل ہونے کے در پر تھی۔ آنکھوں سے آنسو ہنوز جاری تھے، جسم کانپ رہا تھا اپنی ناقدری پر۔ نیہا شاہ کیا اتنی فالتو؟ خاموش، بس کریں، میں مان رہا ہوں۔ میری غلطی ہے لیکن آپ اپنے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں کہیں پلیز۔ ابھی نیہا مزید کچھ کہتے خود کو کوس دی کہ ابرار شاہ اس کے قریب آتے اس کے پنک لپ گلوس لگے لبوں پر اپنی انگلی رکھ گیا۔ کیوں نہ بولوں میں کچھ اور آپ کے مان جانے سے کیا ہوگا؟ آپ پھر یاد باہر جائیں گے اور مجھے بھول جائیں گے۔ کسی دن میں مر بھی گئی تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ آپ تو مجھے بھول چکے ہوں گے۔ نیہا شاہ اذیت سے کے انتہا پر تھی۔ اسے ابرار کے آج کے ایکٹ پر پچھلا سارا ہجر بھی یاد آ گیا تھا۔ ایک ایک پل وہ یاد آیا۔ جو اس نے تکلیف میں ابرار شاہ کے بغیر گزارا تھا۔ اب تو دل واپس مقابل کی طرف راغب ہو رہا تھا۔ دوسری طرف ابرار شاہ اس کے منہ سے مرنے کا سنتے اسٹل ہوا۔ پہلے وہ ساحل کو اتنی مشکل سے سنبھال کر آیا اور یہاں اب نیہا۔ آپ کے الفاظ تکلیف دے رہے ہیں، اس قدر تکلیف دے رہے ہیں کہ ایک اور بار آپ نے اپنے مرنے کی بات کی تو یہ دل یہیں رک جائے گا۔ ابرار شاہ نیہا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکائے بے بسی سے بولا۔ اس کے لہجے میں اب صرف نرمی تھی۔
وہ نیہا کے لیے بےحد نرم ہو چکا تھا۔ نیہا شاہ ابرار کے الفاظ کی شدت سے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے آپ پر یقین نہیں، آپ دھوکے باز ہیں، مجھے ہر بار امیدیں دے کر توڑ دیتے ہیں۔ مجھے آپ پر بالکل یقین نہیں کرنا۔ ہر بار نیہا شاہی کیوں ہر رشتے میں کمپرومائز کرے؟ کیوں؟ نیہا شاہ ابرار شاہ کے الفاظ پر اس سے دور ہوتی، اس کے سینے پر ہاتھ مارتے روتے ہوئے چلائی۔ ابرار خاموش تھا، وہ ایک بار اسے مکمل سننا چاہتا تھا، اس لیے نیہا کا بازو تھامے ڈریسنگ روم میں لے آیا، ورنہ باہر کمرے میں برہان ان دونوں کی آواز سنتے ضرور اب اٹھ جاتا۔ نیہا! ڈریسنگ روم میں جاتی اپنے بازو سے ابرار کا ہاتھ جھٹک گئی۔ میرے ہر رشتے میں ہر دفعہ مجھے ہی کیوں کمپرومائز پر رکھے؟ میں ہر رشتے میں سیکنڈ نمبر پر کیوں آتی ہوں؟ میں بڑی بیٹی ہوں گھر کی، پابندیاں مجھ پر، میں بڑی بیٹی ہوں، ہر انسان کی انگلی مجھ پر، میری ماں کے ناکردہ گناہ کی انگلی مجھ پر۔ ہمیشہ پہلی اولاد کمپرومائز ہی کیوں کرتی ہے؟ پہلے بابا ہر چیز لا کر زوہا کے رونے پر اسے دے دیتے اور مجھے کہتے آپ بڑی ہو، کیا بڑے بچے کا دل نہیں ہوتا؟ چچی جان کا جب برا موڈ ہو وہ مجھے کوستی ہیں کیونکہ میں بڑی ہوں، ہر کام مجھے آنا چاہیے۔ کیونکہ میں بری ہوں، شادی آپ سے ہی کرنی ہے، روایات قائم رکھنی ہے، آپ سے دل سے محبت کی، آپ کے چھوڑ جانے پر آپ کا انتظار کرنا ہے، آپ کو واپس قبول بھی کرنا ہے، سب میں نے ہی کیوں کرنا ہے؟ اور آپ سب نیہا کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں پرائورٹی کوئی اور ہے، کسی کی پرائورٹی میں کیوں نہیں؟ میرے ساتھ اتنا کچھ کرنے کے بعد میرے لیے آپ اول پر ہیں اور آپ کے لیے میں آخر پر کیوں ہوں ابرار؟ میں یہ نہیں بول رہی کہ آپ ساحل لالہ کے پاس نہ جاتے، آپ ہزار بار جائیں، مگر ایک کال تو اٹھائیں۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنے انتظار میں کیوں تڑپاتے ہیں؟ یقین کریں ایک دن نیہا شاہ انتظار میں مر جائے گی۔ آپ سب کے لیے کوئی نہ کوئی خاص ہے، نیہا شاہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ نیہا آج دل کھول کر بولتی چلی گئی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا بول رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا پہلی بار کوئی اسے ایسے سن رہا تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی، سانس پھول رہا تھا، لیکن سانس لیتی پھر بولتی تھی۔ ابرار شاہ بھی ایک بار سب سننا چاہتا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، وہ اپنے آپ کو مضبوط دکھاتی تھی، لیکن آج بھی نازک اور کمزور تھی، انتہائی کمزور کہ اب تھک کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ روتے ہوئے ٹھنڈی زمین بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔ بس اب اور نہیں رونا ہم بس۔ ابرار شاہ نیہا کے پاس نیچے سامنے بیٹھا، بہت محبت سے نیہا کا چہرہ گھٹنوں سے نکال گیا اور نیہا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ خدا کی قسم نیہا، میرے لیے سب سے زیادہ ضروری آپ ہیں اور آپ میرے لیے ہر رشتے سے پہلے آتی ہیں۔ You are my priority, only you. Only you are my first person that ever in my mind. You are important to me as important I have my breath. You are my soul. ابرار شاہ نرمی سے نیہا شاہ کے آگے بیٹھا
اسے اس کی اہمیت بتا رہا تھا۔ وہ اس کا ہر شکوہ دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ سچ میں اسے ہمیشہ یاد رہتی تھی۔ اگر کبھی کسی پریشانی کی وجہ سے دماغ سے نکلتی بھی تھی تو دل اس کا سکون پھر بھی وہی تھی۔ اس کے لیے سچ میں وہ ضروری تھی، ہر چیز، ہر رشتے سے زیادہ۔ نیہا شاہ کی باتیں اس کے دل کو جا لگی۔ وہ اس قدر اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی کہ ابرار شاہ کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ دل کر رہا تھا سب کچھ باہر میں چھوڑ دے، اسے خود میں میچ لے۔ مجھے یقین نہیں ہے، نیہا سسکیوں سے روتے بولی۔ وہ آج بہت عرصے بعد محبت کی ناقدری پر اس قدر رو رہی تھی۔ اور ہر انسان کو رونا آتا ہے۔ اس کی تو ناقدری پھر سب نے کی تھی، کبھی اسے کسی نے ضروری سمجھا ہی نہیں تھا۔ یہ احساس جو پہلے کبھی تھوڑا تھا، آج مزید بڑھ گیا تھا۔ اسے کسی کی نہ سہی اب، لیکن ابرار شاہ کی 100% توجہ چاہیے تھی۔ آپ نہیں کریں یقین، آپ کو کرنا بھی نہیں ہے مجھ پر یقین، جس نے آپ کو اس قدر ہرٹ کیا۔ لیکن پلیز روئے نہیں آپ۔ ابرار شاہ نیہا کی بات سنتے، اپنے رکتے دل کے ساتھ اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کرتے بولا۔ نیہا کا ایک ایک آنسو اسے اپنے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ نیہا خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ایک عورت تھی، ہر عورت مضبوط نہیں ہوتی، اسی طرح وہ بھی مضبوط نہیں تھی۔ وہ کمزور تھی، اسے اپنے پسندیدہ مرد کی ضرورت تھی۔ اسی ضرورت کی وجہ سے وہ اندر اندر ختم ہو رہی تھی۔ اسے ابرار شاہ کی عادت تھی جو 4 سال سے ختم کرنے کی کوشش کے باوجود ختم نہیں ہو رہی تھی۔ سوری میرا بچہ، میری جان، میں آئندہ کبھی نہیں، کسی کے لیے بھی کبھی آپ کو نہیں بھولوں گا۔ آپ کا کام سب سے پہلے ہوگا۔ آج کے لیے بھی آپ جو سزا دینا چاہیں مجھے قبول ہے۔ نیہا کے آنسوؤں میں کمی دیکھتے ابرار شاہ نے اس کے ہاتھ تھامتے اس کے ہاتھ کے پشت پر اپنا انگوٹھا رب کرتے نرمی سے کہا۔ آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اس دن کے بعد اپنے کیے کے مطابق کبھی بھی نیہا شاہ کے قریب نہیں آیا تھا۔ یہ بھی ایک تکلیف تھی نیہا شاہ کے لیے جو اسے انجانے کتنے وسوسوں میں ڈالتی تھی۔ وہ اب بول نہیں رہی تھی، شاید بول بول کر تھک چکی تھی۔ صبح ہی چلیں گے حویلی، ابرار شاہ نے نیہا کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ وہ اسے منا رہا تھا جو ناراض سی لگ رہی تھی۔ وہ اب اس پر بالکل بھی چیختا نہیں تھا، ورنہ پہلے والا ابرار شاہ کبھی بھی نیہا کی اتنی باتوں پر چپ نہ رہتا۔ وہ سچ میں بدل چکا تھا، محض نیہا کے لیے۔ مجھے نہیں جانا، نیہا اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہتے اٹھی۔ وہ کیوں اس انسان کے سامنے بیٹھتی جس کی 2 باتوں سے ہی اس کا پاگل دل پگھلنے لگتا تھا۔ اس کا دل تو شروع سے ہی اس کا سگا نہیں تھا۔ ابرار شاہ جو بھی کرتا وہ درکتا صرف اسی کے لیے تھا۔ ابرار شاہ اسے جاتے دیکھ آنکھیں بند کر گیا۔ قابل کا منانا اس کے لیے ہمیشہ اس دنیا کا سب سے مشکل کام رہا تھا۔